الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتوحات بہنسا جن کا تیسرا مرحلہ پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ صحابہ کرام مشہور مقام میں مقیم تھے اور جاسوسوں کو اطراف میں بھیج دیا تھا. اچانک جاسوس واپس آ گئے اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی کہ دشمن کا لشکری جرار آ رہا ہے. حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تخمیناً کتنے لوگ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ سوار ہیں اور 50,000 پیدل ہیں. بربر، نوبا، بجاوا اور سوڈان اور حبس کے لوگوں پر مشتمل ٹھنڈی دل لشکر ہے. ان کے ساتھ 1300 جنگی ہاتھی ہیں. مسلمان یہ سن کر حیرت میں پڑ گئے. پھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ترغیب دلائی اور آیتیں پڑھ کر سنائے. فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین. اکثر چھوٹی جماعت والے بڑی جماعت والوں پر بتائید خدا غالب آتے ہیں اور اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. پھر فرمایا یرموک کو یاد کرو، تم نے پورا شام ان سے لے لیا، ان کے 100 بادشاہوں کو تم نے قتل کیا، عراق تم نے فتح کیا، مصر تم نے چھین لیا. تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مارا گیا تو وہ جنت میں جائے گا اور وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا. یہ سن کر سب جوش میں آ گئے. اس کے بعد خالد رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو عمر کے پاس دوڑایا جو ابھی تک مصر میں تھے اور تمام احوال سے ان کو آگاہ کیا. انہوں نے وہاں اپنا قائم مقام مقرر کر دیا اور 4000 لشکر لے کر خالد رضی اللہ عنہ کے پہنچ گئے. جاسوس ہر روز خالد رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی نہ کوئی خبر پہنچاتے رہے. آخر ایک دن حضرت فضل بن عباس اور آپ کے ساتھ اہل بیت کے چند افراد اور دیگر نوعمر جوان نے مل کر جن کی تیاری کی. ان میں عبدالرحمن بن بکر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے. ان کو دیکھ کر 400 اولادی صحابہ تیار ہوئے اور 1600 مختلف لوگ تیار ہوئے. چنانچہ ان سب نے عظمت کی تلواریں سونت لی اور شوکت کے جھنڈوں کو حرکت دے دی اور سیدھے دیر مسیح پہنچے. ابھی یہ حضرات وہاں اترے تھے کہ اتنے میں آسمان تک غبار اٹھتا ہوا نظر آیا اور اس کے نیچے سے 10,000 لشکری کفار صلیب نرادن نمودار ہوا اور کسی تعامل کے بغیر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا. ادھر عجیب افسوسناک بات یہ پیش آئی کہ حضرت زرار رضی اللہ عنہ اپنے خاص 200 کے دستے کے ساتھ پہاڑی راستے سے جا رہے تھے. وہ راستہ بھول گئے تھے اور اچانک ان کا آمنا سامنا کفار کے لشکر سے ہوا. ان کا یقین ہو گیا کہ بس اب موت ہے. پھر فرمایا لا فرار من الموت، یعنی موت سے فرار ناممکن ہے. اتنے میں کفار اشرار نے چاروں طرف سے ان پر حملہ کیا. زرار اور ان کے ساتھی شریف زادوں کی طرح لڑے اور ہر مصیبت پر صبر کیا. ہر طرف سے آپ کفار کا دفاع بھی کرتے تھے اور پر حملے بھی کرتے تھے. آپ کے ساتھیوں میں ایک جماعت شہید ہو گئی اور آپ کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، جس کی وجہ سے آپ گر گئے اور کفار نے آپ کو قید کر لیا اور فوراً اپنے مرکز کی طرف روانہ کیا. آپ کے تمام ساتھیوں کو بھی قید کر لیا. صرف عبدالرحمن بن بکر کا ایک غلام بچ نکلا اور آ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص کو اطلاع دے دی. وہ بہت غمگین ہوئی اور پھر مصعب بن نجیہ فزاری اور حضرت رافع بن عمیر بھائی نے اپنے ساتھ 1000 کا لشکر لے لیا اور دشمن کے تعاقب میں نکلے. انہوں نے رہنمائی کے لیے عجیزہ کا ایک نون مسلم اپنے ساتھ لیا اور جا کر راستہ کمینگاہ میں بیٹھ گئے. ابھی تک کفار آگے نہیں نکلے تھے. حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے بھی بردہ ہو کر استاذن تنگ کیا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی. آپ نے ان کو اجازت دے دی. محمد کچارے کے یہ غضبناک شیر اپنے شکار کے انتظار میں
بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں کفار آ گئی۔ حضرت رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو کندھوں سے باندھا ہوا تھا، جس سے ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اور آپ سوزگداش سے اشعار پڑھ رہے تھے: اے میرے دو ساتھیوں، میرے قوم اور پھر خولا کو یہ خبر دے دو کہ میں قید میں ہوں اور مضبوط قید میں دست بدست پڑا ہوں۔ اے دل تو غم اور حسرت میں مر جا، اور آنسو تم میرے رخسار پر جاری چشمہ بن جا۔ کہ کاش اگر میرے قوم اور خولا ہمارے پاس ہوتی تو ہم شہادت کو لازم پکڑتے جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت خولا نے ایک منگا سی آواز دی کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر لی، میں خولا موجود ہوں۔ یہ کہہ کر خولا نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کفار پر حملہ کر دیا۔ اطراف رضی نے بھی تکبیر کہی اور حملہ آور ہوا۔ گھوڑوں نے بھی ہنہنا کر تکبیر کا اظہار کیا، اور لشکر اسلام نے چاروں طرف سے لشکر کفر کو اپنے نرغہ میں لے لیا۔ ابھی 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ سب کفار مارے گئے اور حضرت زرار رضی اللہ عنہ رہا ہو گئے۔ کفار کا سارا سامان اور گھوڑے مال غنیمت کے طور پر لا کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیے گئے۔ یہ علاقہ میں پہلے مال غنیمت تھا، کفر کے بڑے سرغنے مارے گئے۔ تو میں نے ایک بار پھر کہا: من عہد عادت کان معروفا لنا قصر الملوک وقتلها وقتالها، یعنی بادشاہوں سے لڑنا، انہیں قید و قتل کرنا زمانے قدیم سے ہمارے جانے پہچانے کارنامے ہیں۔ دوسری طرف دین مسیح کے میدان کارزار میں فضل بن عباس اور ان کے ساتھی شریف زادوں کی طرح دشمن کی ڈنڈی دل لشکر کا برابر مردانہ وار مقابلہ کر رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے عظیم ہولناک معرکہ برپا ہوا۔ غبار جنگ سے آسمان کے کنارے سیاہ ہو گئے۔ انسان کی لڑائی جاری تھی، گردنیں کٹ رہی تھی، ان کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ بہادروں کے جو شیلے نعرے لگ رہے تھے، گلشن اسلام کے بلبل صرف تکبیروں کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے کہ زندہ ہے، اور نو کفار کے لشکر کے بیچ میں غائب تھے۔ فضل بن عباس چاروں طرف سے لڑ رہے، کبھی میمنہ کو میسرت تک بگایا، کبھی میسرہ کو میمنہ تک بگایا۔ اسلامی جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا، اور آپ کے ساتھ دوسرے اہل بیت بہادری سے لڑ رہے تھے۔ حضرت سلیمان بن خالد رضی اللہ عنہ اور دوسرے بہادر اس طرح لڑے کہ خون کے لوتھڑے ان کے بدن اور ان کے زروں پر ایسے جم گئے جیسے کلیجہ کے ٹکڑے۔ ریبتاب نے لے کر غروب آفتاب تک یہ شدید معرکہ جاری رہا۔ رومیوں کے بہت زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ پھر حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے جرنے پر حملہ کیا۔ جو سوار تھا وہ ایک سونے کا پہاڑ ہے۔ آپ نے ان کے سینے میں نیزہ مارا جو پشت کی طرف سے جا نکلا اور ڈیر ہو گیا۔ اس کے دیکھ کر کفار اشرار مزید بڑک اٹھے اور مسلمانوں پر شدید حملہ کیا۔ 40 مسلمان شہید ہو گئے اور 300 کفار مارے گئے، اور اب مسلمان صرف خیال کر رہے تھے کہ بس موت یقین ہے۔ اتنے میں اسلام کے سپاہی اور دین کے شیرائے شیروں کی طرح اڑاتے ہوئے غبار اڑاتے ہوئے اسلامی جھنڈے لہراتے ہوئے آ پہنچے۔ سب سے پہلے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ تھے، اور پھر زیادہ، اور پھر حضرت قعقاع بن عمر، اور پھر شرحبیل بن حسنہ۔ یہ کل تقریباً 2000 سپاہی تھے۔ حضرت مقداد نے فوراً افواج کفار پر حملہ کر کے اندر گھس گئے اور کئی اشعار پڑھے، جن میں سے بعض یہ ہے: خبردار میں بڑا حملہ اور مقداد ہوں، میری تلوار دشمنوں پر بہت لمبی ہے، جب سخت جنگ ہوتی ہے تو میں آگے آگے ہوتا ہوں اور عمدہ لچکدار گندم گو نیزے سے وار کرتا ہوں۔ پھر اپنے دشمن کے لشکر میں ہر طرف سے تباہی مچا دی اور صفوں کی ترتیب برباد کر دی۔ اس کے بعد حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ حملہ کر کے کفار کے لشکر میں گھس گئے اور کہا: یعنی میں سردار شاہ سوار قعقاع ہوں، زبردست شیر ہوں کہ سب شیر میرے زیر دست ہے۔ ان کے بعد حضرت شرحبیل بن حسنہ آگے بڑھ کر حملہ آور ہوئے۔ آپ نے بھی رضیے کے کئی اشعار پڑھے۔ گلشن محمدی کے یہ عقاب پہ در پہ زاغان کفر پر جھپٹ پڑے، زیادہ تو کفار کے جرنیل کے طاق میں تھا جو ببل کو برا کا گورنر بھی تھا۔ آپ نے اس پر حملہ کیا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دی، جس سے لشکر اسلام میں اللہ اکبر کے وہ نعرے بلند ہوئے جس سے زمین ہل گئی اور پہاڑ لرز اٹھے۔ اب تو ہر اسلامی سپہ سالار نے اپنے مقابل جرنیل پر حملہ کیا
اور دیکھتے ہی دیکھتے کفار بھاگ نکلے اور مسلمانوں کا تعاقب کیا اور قید کرنا اور مارنا شروع کر دیا۔ ادھر سے کفار بھاگ رہے اور ادھر سے حضرت زرار رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، علیق سلیق ہوئی۔ یہ لوگ حضرت زرار کی گرفتاری سے بے خبر تھے۔ اب پوری تفصیل معلوم ہوئی۔ ادھر حضرت خالد رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے کہ بن عباس نے بہت دیر کر دی، چنانچہ اس نے چند آدمی کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ اس طرف سے یہ لوگ خوشی خوشی واپس آ رہے تھے۔ جی سب کفار قیدی اور مال غنیمت ساتھ تھا۔ تب جا کر حضرت خالد کے سامنے سب کچھ پیش کر دیا۔ سب مسلمان خوش ہوئے اور اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ سچ ہے خلق اللہ للقلوب رجالا ورجالا للقصۃ والسریر۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ کا چوتھا مرحلہ آگے درس میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔